معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے چند خطبات سے آپ کے سامنے گزارشات کو رکھ رہا ہوں۔ سیرت النبی کا یہ جو موضوع ہے یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ کی جو خصوصیات ہیں وہ معجزات کے آگے سیرت نگار جو بیان کرتے ہیں وہ بھی معجزات کے ضمن میں بیان کی جاتی ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے معجزات باقی انبیاء سے ممتاز تھے، باقی انبیاء سے جدا تھے، زیادہ تھے، اسی طرح امت محمدیہ کو جو خصوصیات ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہی ہیں۔ انشاءاللہ معجزات کے ابواب کو تیزی سے مکمل کر کے امت محمدیہ کی خصوصیات کو بھی اسی ضمن میں کوشش کریں گے کہ جلد از جلد بیان کیا جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سن 2 ہجری کے جہاں سے سیرت کے باب کو ہم نے چھوڑا وہاں سے متصل کریں گے۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشین گوئیاں، بعض دعائیں، بعض معجزات تو اتنے محیر العقول ہیں کہ آج 1400 برس بھی بیت جائیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یمن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظین کو، مبلغین کو بھیجا تھا، اور ان میں آپ کو پتہ ہے حضرت علی اور معاذ ابن جبل بھی شامل تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے معاذ کوئی اور نشانی نہ بتلائی، جب تم یمن میں پہنچو گے تو جس جگہ تم نے مسجد بنانی ہے فلاں فلاں پہاڑ کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ لینا، یعنی فلاں پہاڑ تمہارے دائیں ہاتھ میں جب آ جائے تو اس وقت اس روح میں مسجد کو بنا دینا۔ آج بھی صنعاء کے مقام کے اوپر یمن میں وہ مسجد موجود ہے کہ جس کے پتھر معاذ ابن جبل نے اور حضرت علی نے رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق پہاڑ کو دائیں ہاتھ میں لے کے رکھے تھے۔ اب یہ بتائیے 1400 برس پہلے تو جہاد ہوتی تھی، سمتیں ہوتی تھی، یعنی پاکستان کا یا بر صغیر کا یا اس علاقے کا جو شخص ہے وہ مغرب کی طرف منہ کر لے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ بعض لوگ اس بارے میں بڑی حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ کوئی حساسیت کی بات نہیں ہے کہ اینگل بھی، ڈائمنشن بھی، ڈائریکشن بھی وہی ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں ہے۔ مغرب کی طرف آپ کا چہرہ ہو تو مغرب آپ کو پتا 2 انتہاؤں کے درمیان کا نام ہے، وہ بڑا لمبا چوڑا ایک فاصلہ ہوتا ہے مغرب کے مابین، بس مغرب کی طرف ہو اس علاقے میں تو آپ کا روح قبلہ روح ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ لیکن آج دور حاضر میں سیٹلائٹ کے اس سسٹم کے دور میں جب بعض مسلمان مورخین نے، جغرافیے کو جاننے والوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد اس مسجد سے خانہ کعبہ کی ڈائریکشن ناپنے کی کوشش کی، آپ حیران رہ جائیں گے آج بھی اس مسجد کی سمت اتنی سٹریٹ لائن میں خانہ کعبہ کے اوپر ہے کہ خانہ کعبہ کے سینٹر سے اس مسجد میں امام کھڑے ہونے کی جگہ آ جاتی ہے۔ جو 1400 سال قبل صرف ڈائریکشنز تھیں، صرف جہاد تھیں، تو کیا اس طرح کی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آپ کا ایمان نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اوپر بڑھتا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو قتادہ کو، آپ کو پتا ہے جناب ابو قتادہ نماز کے کتنے حریص تھے اور نماز سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ شدید گرج چمک تھی، بارش تھی، اور آپ کو پتا یہ بھی اسلام کی ایک سنت ہے کہ مؤذن بارش کے ایام میں اذان میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو مسجد میں آنا چاہے وہ آئے گا، اس کو آنے کی اجازت ہے۔ تو ابو قتادہ ایک ایسی ہی رات میں عشاء کے وقت گرج چمک اور طوفان کے اندر مسجد النبی میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرانے لگے، ابو قتادہ گھر میں نماز نہیں پڑھی، آج تو اللہ کی طرف سے رخصت تھی، آج تو چھوٹ تھی، آپ اس عالم میں بھی مسجد میں آ گئے ہیں؟ جی اللہ کے رسول میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر یہ ایک چھڑی پکڑ لیے، آپ جب گھر سے نکلے تھے آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہو گیا تھا، اور یہ جو احادیث ہوتی ہیں ان کے اندر بھی حفاظت کے، تدابیر کے مختلف اسباق اگرچہ ہے باب معجزات کا، لیکن مختلف اسباق فقہی چھپے ہوتے ہیں۔ جیسے مؤذن اذان میں کہہ بھی دے کہ اگر آپ نے اپنے گھروں میں نماز پڑھنی ہے پھر بھی اگر کوئی مسجد میں آئے اس کو پر تان و تنقید نہیں ہو سکتی، وہ مسجد میں آنا چاہے آئے گا، امام اس کو جماعت سے نماز پڑھائے گا۔ ایک فقہی قاعدہ یہ، دوسری بات یہ کہ گھر سے نکلتے وقت
اور گھر میں داخل ہوتے وقت چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے. آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ مجربات اور مشاہدات کئی مرتبہ اس باب میں ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے بھی یہ تجربہ اور مشاہدہ کیا کہ جب تک بسم اللہ پڑھ کے الماری کو تالا نہ لگایا جائے یا بسم اللہ پڑھ کے چیز کو نہ ڈھانپا جائے یا بسم اللہ کتنی بڑی چیز ہے بسم اللہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ آپ چاہتے ہیں حفاظتیں ہوں تو آپ بسم اللہ کے ساتھ الماری کو لاک کیا کیجئے, بسم اللہ کے ساتھ دروازہ کھولیا کیجئے, بسم اللہ کے ساتھ دروازے بند کیا کیجئے. گھر سے نکلنا بھی ہو اللہ کی سپرد کہہ کے بسم اللہ کر کے لاک لگا کے آیت الکرسی پڑھ کر نکل جائیے. ابو قتادہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ نکل آئے تو آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہو گیا تھا. اب یہ میں آپ کو چھڑی دیتا ہوں, اب یہ بادل ہے, تاریکی ہے, اندھیرا ہے, گرج چمک ہے, بارش ہو رہی ہے. آپ اس لاٹھی کو جب سیدھا کریں گے مسجد سے باہر لے کے جائیں گے یہ لاٹھی 10 ہاتھ روشن ہو جائے گی. آج ہمارے ہاتھوں میں ٹارچ تو ہوتی ہے, آج کے دور میں شاید یہ کوئی بہت بڑی بات نہ سمجھی جائے, لیکن بتائیے اس دور میں کیا ٹارچز کا, روشنی کے, اس طرح کے انسٹرومنٹس کا, آلات کا کوئی تصور موجود تھا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں 10 ہاتھ تیرے آگے روشنی ہو جائے گی, جس طرف گھمائے گا روشنی ہو جائے گی. اور اس لاٹھی سے پھر اس شیطان کو بھگا دینا اپنے گھر سے. ابو قتادہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں میں نے ایک ہار پشت دیکھا جس کو ہم ادھر پاکستان میں سہ کہتے ہیں, جس کے پیچھے پشت کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں, سہ عام الفاظ میں کہا جاتا ہے. وہ ہار پشت ان کے گھر کے اندر چھپا بیٹھا تھا تو ابو قتادہ نے لاٹھی لے کر اس ہار پشت کو بھگا دیا.